اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ القلم آیت نمبر 4۔ اور بے شک آپ خلق عظیم کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ خالق کائنات کا اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبہ اخلاق کو عظیم کہنا بہت اہم ہے۔ اس ارشاد الہی کا معنی یہ ہے کہ آپ کے شمائل و خصائل، اخلاق و آداب اور عادات و اطوار سب اعلیٰ اور عظیم تر ہیں، یعنی آپ کی زندگی میں کسی جہت سے بھی کوئی نقص یا کمی نہیں ہے، گویا آپ کی عظمت اور کمال ہمہ پہلو اور ہمہ جہت ہے، اور آپ کے جملہ اخلاق و اوصاف منتہائے کمال پر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ اوصاف و اخلاق سراپائے قرآن ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا، میں نے پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا، کانا خلقہ القرآن، سارا قرآن یعنی اس کی ہر آیت حضور کا اخلاق ہے۔ یہ سیدہ کا فرمان اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ میں اس کی مکمل وضاحت نہ پیش کر دوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ دراصل بتانا یہ چاہتی تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی کوئی حد نہیں، نہ وسعت میں حد ہے نہ بلندی میں۔ جیسے قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کے معانی، اس کے مطالب، اس کے معارف کی کوئی حد نہیں ہے، اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و صاف کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ ہر عالم، عارف، مفسر، محدث، فقیہ اور مفکر جب قرآن مجید کی آیات بار بار پڑھتا ہے تو ہر بار اس پر ہر آیت کا ایک نیا معنی منکشف ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء اور عرفاء نے ایک ایک آیت کے کئی معنی بیان کیے ہیں۔ 1450 سال گزر گئے لیکن قرآن مجید کے معنی ختم نہیں ہوئے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کی کوئی حد نہیں، اسی طرح اس کے کلام کے معانی اور معارف کی بھی کوئی حد نہیں۔ قیامت تک اہل علم جب بھی قرآن مجید کی کسی آیت کو پڑھیں گے، ان پر نئے سے نئے معانی منکشف ہوتے رہیں گے۔ یہی بات سیدہ عائشہ صدیقہ نے حضور علیہ السلام کی نسبت فرمائی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے کلام کے معانی کی کوئی حد نہیں ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کمالات کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کائنات میں ظہور پیکر بشری میں ہوا۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی، اور آپ کے نفس مبارک کے مزکہ و مصفہ اور باکمال ہونے کے باوجود اس میں بشری صفات موجود تھیں۔ اس حقیقت کی بنیاد پر، یعنی کہ آپ بشر ہیں، کسی کو انکار نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ بشر ہونا اللہ رب العزت نے آپ کا قرآن پاک میں خود بیان کر دیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اور بشر کے پسینے میں بدبو ہے، آپ کے پسینے میں خوشبو ہے۔ یہ اور بات کہ اوروں کی مائیں پیدائش کے وقت تکلیف محسوس کرتی ہیں، مگر آپ کی والدہ تکلیف محسوس نہیں کرتی۔ اوروں کے لیے یہ ہے کہ ان کی ناف وہ اپنی ماں سے جڑی ہوتی ہے، رابطہ ہوتا ہے، اور جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ ناف بریدہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور لوگ جب پیدا ہوتے ہیں تو بعد میں ان کا ختنہ کیا جاتا ہے اور آپ مختون پیدا ہوتے ہیں بشر، مگر یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ کے عظیم، آپ کے مزکہ اور مصفہ اور باکمال ہونے کی دلیل ہیں، مگر اس کے باوجود آپ میں بشر صفات موجود تھی۔ اس حقیقت کی بنا پر اگر کوئی سوال کرے کہ بشری صفات کے ساتھ آپ کے اخلاق مبارکہ، خلق عظیم اور اخلاق الہیہ
بن کیسے گئے، وہ اللہ کے اخلاق کیسے بن گئے، اخلاق الہیہ کیسے بن گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ان بشری صفات پر اپنی صفات الوہیت کا رنگ چڑھا دیا تھا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات اتاری، ہر آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت اتاری۔ جیسے جیسے آیات کا نزول ہوتا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بشری اخلاق کا پرتاؤ اترتا گیا اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا رنگ چڑھتا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی نازل ہونے والی ایک ایک صفت نے ایک ایک بشری خلق کو الگ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نئی صفت اور خلق اترا تو بشری خلق آپ کی ذات سے الگ تک ہوتا چلا گیا۔ پھر نیا خلق اترا تو سابقہ بشری خلق جدا ہو گیا۔ جب سارا قرآن نازل ہو چکا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بشری اخلاق میں سے کچھ بھی نہ بچا تھا۔ اب جسم مصطفیٰ کا تھا مگر اخلاق خدا کا تھا۔ یوں آپ پر نہ صرف اخلاق الہیہ کے سارے رنگ چڑھ گئے بلکہ بشری خلق اور طبعی خصائص بھی بدل گئے۔ اس کے بعد جو کبھی کبھی بشری صفتوں کا ظہور ہوتا تھا تو وہ امت کی تعلیم، اصلاح اور سنت کے اجرا کے لیے ہوتا تھا۔ یوں جس طرح 23 برس تک قرآن مجید کا نزول ہوتا رہا، قرآن مجید کی آیات صورتوں کی شکل اختیار کرتی رہیں، اسی طرح ان آیات کی صفات کا رنگ آقا کی ذات اقدس اور نفس مبارک پر چڑھتا رہا اور آپ کے انسانی اور بشری اوصاف زائل ہوتے رہے۔ جس طرح آیات منسوخ ہوتی ہیں اسی طرح آپ کے بشری خصائل بھی منسوخ ہوتے رہے اور صفات الہیہ ثبت ہوتی رہیں، اور یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص رحمت الہیہ کا اظہار تھا کہ مختلف بشری صفات کے ظہور کے موقع پر مختلف اوقات میں آیات قرآنیہ کا نزول ہوا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، سورہ الفرقان آیت نمبر 32۔ یوں تھوڑا تھوڑا کر کے اسے تدریجاً اس لیے اتارا گیا ہے تاکہ ہم اس سے آپ کے قلب اطہر کو قوت بخشیں، اور اسی وجہ سے ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے تاکہ آپ کو ہمارے پیغام کے ذریعے بار بار سکون قلب ملتا رہے۔ الغرض جب سورۃ المائدہ کی اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب اس کا نزول ہوا تو نبی محتشم کے سارے بشری اوصاف ختم ہو گئے تھے اور قرآنی صفات آپ کی ذات اقدس میں جذب اور راسخ ہو چکی تھی۔ گویا نزول قرآن کی تکمیل کے ساتھ آپ کے جملہ اوصاف، کمالات اور اخلاق و عادات قرآنی آیات میں ڈھل گئے تھے۔ یوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجسم قرآن بن گئے تھے۔ اب بات واضح ہو گئی کہ سیدہ عائشہ نے کیوں یہ فرمایا تھا کانا خلقہ القرآن، سارا قرآن یعنی اس کی ہر آیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہے۔ اس فرمان کی وضاحت میں شیخ شہاب الدین سہروردی نے عوارف المعارف میں لکھا ہے در حقیقت سیدہ عائشہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اللہ تعالیٰ کے اخلاق تھے، یعنی اخلاق محمدی دراصل اخلاق الہیہ تھے، لیکن بارگاہ سمادیت اور بارگاہ الوہیت کے احترام میں یہ نہیں کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے متخلق ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے کلام کا نام لے لیا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام حقیقت میں متکلم کی صفت ہوتا ہے۔ سارا قرآن اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں، یوں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ لہذا بجائے یہ کہنے کے کہ حضور کے اخلاق اللہ کے اخلاق تھے، انہوں نے اللہ رب العزت
کا کلام کا نام لے کر ادب الوہیت بھی برقرار رکھا اور عظمت و رفت محمدی بھی بیان کر دی۔ اخلاق الہیہ کی تعریف میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے تلقیح الاذہان و مفتاح معرفت الانسان میں، امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں، اور شیخ اسماعیل حقی نے سورۃ الزاریات کی آیت نمبر 19 کی تفسیر میں بیان کیا ہے، ان للہ ثلاثمائۃ وستین خلقا، ان للہ ثلاثمائۃ وستین خلقا من لقیہ بخلق منہا مع التوحید دخل الجنہ۔ اللہ تعالیٰ کے 360 اخلاق ہیں جو توحید باری تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے ان میں سے ایک خلق بھی اپنی زندگی میں داخل کر لے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔ جس طرح بڑے ہی معروف اور مشہور اسماء الحسنی 99 ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے 360 نمایاں اخلاق ہیں جو ان میں سے ایمان اور توحید کے ساتھ ایک خلق بھی اپنی زندگی میں داخل کر لے گا، وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ علماء اور عرفاء کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے یہ سارے اخلاق کسی نبی اور رسول میں جمع نہیں ہوئے سوائے میرے آقا، میرے مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے حضور کی ذات مقدسہ کو اپنے جملہ اخلاق کا مرکب بنا دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اخلاق اور اوصاف کا علم صرف عرفاء اور کاملین کو ہے۔ اس پر بات کریں گے انشاءاللہ اگلے کلپ میں۔ اگر آپ کو ہمارا چینل اور اس کے کنٹینٹ اچھے لگیں تو آپ سے گزارش ہے اسے سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے اور کمنٹ سے ہماری حوصلہ افزائی کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔